السلام علیکم۔ افغانستان میں بھارت کے بڑھتے ہوئے انٹرسٹ نے پاکستان کے لیے نئی مشکلات کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ایسے میں جبکہ طالبان بھارت کی گود میں جا بیٹھا ہے، پاکستان نے بھی بالکل واضح الفاظ میں بھارت اور افغانستان دونوں کو بتا دیا ہے کہ اکیلے اکیلے لڑنا ہے تو اکیلے اکیلے لڑ لو، اور اگر مل کے لڑنا چاہ رہے ہو تو مل کے لڑ لو، ہم تم دونوں کے لیے تیار ہیں۔ مئی 2025 میں بھارت نے پاکستان سے لڑکے دیکھ لیا ہے، دھول چاٹ چکے ہیں۔ پاکستان نے چاروں شانے چت کر دیا تھا، ساری چوکڑی نکل گئی تھی، اور جتنا غرور اور تکبر مودی اور اس کی انتظامیہ کے اندر تھا وہ سارا زمین بوس ہو گیا تھا۔ اسی طرح ٹی ٹی پی کی سرپرستی کرنے والے طالبان کو بھی اکتوبر 2025 میں پاکستان نے دھول جٹا کر ثابت کر دیا تھا کہ اب پاکستان مزید افغانستان کا لحاظ نہیں کرے گا۔ طالبان رجیم سے دوستی اب قصہ پارینہ ہو چکی، بہت دوستی کے ترانے گا لیے، اب اسی زبان میں بات ہوگی جو طالبان سمجھتے ہیں۔ اور پاکستان نے اکتوبر 2025 سے لے کر اب تک طالبان کو ترکی بترکی جواب دیا ہے، یعنی کہ اگر شرارت کرو گے تو منہ کی کھاؤ گے، ایک گولی چلاؤ گے تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ اب وہ پالیسی نہیں ہے کہ دشمن کی گولیاں ختم ہو جائیں کہ ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے، اب دشمن کی گولیوں کے جواب میں اتنی گولیاں چلائیں گے کہ دشمن کے سینے ختم ہو جائیں گے۔ بھارت اس چیز کا سبق سیکھ چکا ہے۔ خواجہ آصف جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے بڑے واضح الفاظ میں کہ اب بھارت اور افغانستان کی دوستی بہت آگے جا چکی ہے۔ طالبان افغانستان کہ طالبان انتظامیہ جو ہے بھارت کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ تو اب جو ہم امیدیں وابستہ کیے بیٹھے تھے کہ 2021 میں کہ جب امریکہ یہاں سے گیا تھا افغانستان سے، تو اس کے بعد طالبان انتظامیہ آئے گی اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہت آئیڈیل ہو جائیں گے، کیونکہ شمالی اتحاد کے ساتھ جب حامد کرزئی کی گورنمنٹ تھی جب تو کچھ تعلقات اچھے تھے، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ خراب ہوتے چلے گئے، اور پھر اشرف غنی کی گورنمنٹ آئی، تو اس سارے عرصے میں پاکستان کے تعلقات کچھ بہت آئیڈیل نہیں رہے افغانستان کے ساتھ۔ تو اب پاکستان توقع کر رہا تھا کہ امریکہ کے جانے کے بعد 2021 میں جب طالبان کے رجیم آیا افغانستان کے اندر کہ پاکستان کے تعلقات گریجولی افغانستان کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور 2021 2022 23 24 25 ہر نیا سال پاکستان کے لیے مزید خطرات بڑھاتا رہا، دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور یہ کئی 100 گنا اضافہ ہو گیا، یعنی کہ صرف سال 2025 کے اندر 3400 سے زیادہ افراد پاکستان کے اندر شہید ہوئے، جن میں سیکورٹی فورسز کے بھی اہلکار شامل تھے اور عام سویلین بھی شامل تھے۔ تو یہ صورتحال میں پاکستان نے بڑا کلیئر میسیج دے دیا دونوں ممالک کو کہ اب اگر آپ جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ علیحدہ علیحدہ بھی شوق پورا کر چکے ہیں جنگ لڑنے کا، لیکن اگر آپ مشترکہ طور پہ کوئی کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی شوق پورا کر لیں۔ پاکستان اس کے لیے بڑا کلیئر ہے، پاکستان اس معاملے کو حل کرنا چاہ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سی پیک پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ سی پیک تھوڑا سا اس پہ کام تھوڑا سلو ہو چکا تھا، چین کی کچھ تحفظات تھے سیکیورٹی کو لے کر، اور جس طرح سے چینی انجینئرز کو اور کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا تو چین نے تھوڑا سے ریزرویشن شو کی تھی، اور وہ پروسیس جو تھا سی پیک پر سلو ہو گیا تھا۔ اب پاکستان کے وزیر خارجہ گیا، پاکستان اس کے بعد پاکستان کے وزیر داخلہ کا چائنا جانا بہت امپورٹنٹ ہے، ایس او پیز طے ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد قانون بنائے جا رہے ہیں، اصول بنائے جا رہے ہیں، ایس او پیز بنائے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے چینی انجینئرز اور ورکرز کی پاکستان کے اندر حفاظت کی جائے گی، کیونکہ اب سی پیک جو گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے اور چین کے لیے، اس میں پاکستان اور چین چاہتے ہیں کہ افغانستان کو بھی شامل کر لیا جائے، کیونکہ افغانستان کو اگر سٹیک ہولڈر بنا لیا جائے گا طالبان رجیم کو تو ممکنہ طور پر کچھ سیکورٹی کی وہاں سے گارنٹیز مل سکتی ہے۔ لیکن طالبان جو ہے اس کے ٹی ٹی پی کے ساتھ پتہ نہیں کیا گوٹ پھنسی ہوئی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے آگے بالکل سرنڈر کر دیتا ہے، ٹی ٹی پی اس کو جو کہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اپنی ترقی، اپنی سلامتی، اپنے لوگوں کا امن، اپنے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت، ہر چیز کمپرومائز طالبان کر دیتا ہے جب ٹی ٹی پی ان کو کہتی ہے، اور وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے دہشت گردی، جیسے کوئی لوگ کوئی ڈاکہ مارنے کی عادت پڑ جائے، کوئی چوری کرنے کی عادت پڑ جائے، کچھ اس طرح کی صورتحال ثابت آتی ہے۔ ٹی ٹی پی تو اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہے، اور جب وہ دہشت گردی کرتی ہے تو طالبان مجبوراً ان کے ساتھ ان کا ساتھ دینا پڑتا ہے، اور وہ بھی ان تشکیلات میں جیسے کہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی گروپ آتا ہے، کوئی تشکیل افغانستان سے دہشت گردی کے لیے پاکستان میں آتی ہے تو ان میں اگر 10 لوگ ہوتے ہیں تو 3 ٹی ٹی پی کے ہوتے ہیں اور 7 افغان ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال بہت پریشان کن ہے سارے، اور چائنا کا اس وقت بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، وہ پاکستان پر اور افغانستان دونوں پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ تعلقات کو ٹھیک کیا جائے، اور تاکہ سی پیک کے منصوبے کو آگے بڑھایا جائے، جس میں چائنا
کہ انجینئرز اور پاکستان کے اندر بھی سیکورٹی صورتحال دونوں کے لیے آئیڈیل صورتحال ہو. یہاں پر زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ گئے. فساد کی جڑ ہیں یہ صاحب, اور یہ ہمیشہ سے جب پاکستان افغانستان کے تعلقات خراب کرنے ہوتے ہیں تو یہ پہنچ جاتے ہیں, امریکی مفادات کی نگرانی کرتے ہیں, امریکہ کے نمائندے بھی رہے ہیں اس علاقے کے لیے, ہیں تو افغانستان کی پیدائش لیکن وہاں پہ جا کے ان کی حلف اٹھا لیا تھا, ان کی شہریت لے لی تھی, اور اب پھر افغانستان کے معاملات اور مختلف جگہوں پر سفیر رہے. ان کو عمران خان صاحب سے بھی بڑی محبت ہے, ان کے لیے بڑے ٹویٹ کرتے ہیں. اور اب افغانستان میں جنگ ہے تو افغانستان کی جنگ جو آج کل جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے اور جو پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کو بھی افغانستان سے آج کل بڑی محبت جاگی ہوئی ہے. ٹی ٹی پی کے ساتھ, طالبان کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں, اور امن کے نام پہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے آپریشن نہیں کرنا ان کے خلاف, ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن نہیں کرنا, آپ نے طالبان سے نہیں لڑنا, کیونکہ ہم سے پوچھے ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح امن کریں گے. بھائی آپ کی وجہ سے تو سارے صورتحال خراب ہے. آپ ہی تو یہاں پہ افغان طالبان جو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو لا کے آپ نے بسایا تھا, جس کے باعث حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب زلمے خلیل زاد جو ہے ایک نیا آئیڈیا لے کے آئے, اب ایک نیا تشریح انہوں نے کیا. دوحہ جو امن مذاکرات ہوئے تھے ان کی نئی تشریح وہ لے کے آئے. وہ کہہ رہے تھے دوحہ امن مذاکرات تو پاکستان کا تو اس میں نام بھی نہیں تھا, وہ تو افغان طالبان اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا, جس میں طالبان نے پاکستان کو گارنٹی تھوڑی دی تھی امن کی. انہوں نے تو آپ سے کہا ہی نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ امن رکھیں گے, ہم آپ کے ساتھ کوئی ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ہم نے تو صرف گارنٹی دی تھی, یعنی افغانستان نے گارنٹی دی تھی, طالبان نے گارنٹی دی تھی امریکہ کو اور نیٹو فورسز کو اور جو بھی اتحادی ان کے ساتھ تھے کہ افغانستان کی سرزمین کو ان ممالک کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا. بھائی زلمے خلیل زاد صاحب, افغانستان 1000 دفعہ خود کہہ چکا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور دوحہ امن معاہدے کا وہ ذکر بھی کرتے ہیں. لیکن اب زلمے خلیل زاد صاحب جو ہیں ان کو نئی کہانی دے کے آئے, نئی آئیڈیا دے کے آئے طالبان کو, کیونکہ وہ گئے تھے بشدن افغانستان, وہاں پر وہ طالبان کی لیڈرشپ سے مل کے آئے. تو اب ان سے کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کا تو معاہدہ ہی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. ان کو بھی بہکا رہے ہیں کہ آپ کا تو پاکستان کے ساتھ امن معاہدہ نہیں, پاکستان تو یہ مطالبہ جو کر رہا ہے یہ بالکل غلط ہے کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہوگی. تو اب پاکستان کو انہوں نے آج مشورہ دیا ہے کہ زلمے خلیل زاد صاحب نے, کہ آپ ایسا کریں جس طرح سے امریکہ نے دوحہ میں جا کے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کیے تھے, ایک ڈیل کی تھی, ایک دفاعی معاہدہ کیا تھا, تو اس طرح کا ایک معاہدہ جو ہے نا آپ بھی طالبان کے ساتھ کر لیں, جس میں طے کریں کہ جناب افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو اگر آپ اس طرح کا ایک معاہدہ کر لیں گے تو آپ کے حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے, جس طرح سے اب طالبان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیے اور نیٹو فورسز کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیے, تو ایسے آپ کے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ آئیڈیاز جو ہیں وہ آؤٹ آف دا باکس سے آ کے وہ اپنے آپ سے بہت عقل مند بننے کی کوشش کرے, حالانکہ اس سے بہت آگے کے امن مذاکرات ہو چکے ہیں, قطر کے اندر بھی ہو چکے ہیں, ترکیہ کے اندر بھی ہو چکے ہیں. اب تو ترکیہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے کہ جی اب بہت ہو گئے, طالبان اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آ رہے, اور اب طالبان کے سے نا امید ہو کے انہوں نے جو ثالثی کا جو رول تھا ترکیہ نے واپس لے لیا ہے, اور اب حالات کو اس کے حالات اپنے دھارے پر چھوڑ دیے, جس طرح سے حالات اپنا رخ اختیار کریں گے اس طرف جائیں گے. تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ آج کے ولاگز میں ہم کرنے جا رہے ہیں کہ جو طالبان رجیم آئی ہے اس کے بعد سے جو یو این کی رپورٹس آ رہی ہیں اس کے اندر بہت خطرناک جو ہے انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ طالبان رجیم نے خواتین کے ساتھ, اقلیتوں کے ساتھ, صحافیوں کے ساتھ, ہر ایک گروپ کے ساتھ جو کوئی بات کر سکتا ہے, جن کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ ناانصافی کی تمام حدیں کراس کر لی ہیں. یو این کی رپورٹ کے مطابق جو خواتین ہیں, ہر 10 میں سے 8 خواتین ایسی ہیں نہ جن کو روزگار تک پہنچنے کے مواقع دیے جا رہے ہیں, نہ ان کو تعلیم تک پہنچنے کے مواقع دیے جا رہے ہیں. وہ بری طرح متاثر ہے, ان کے تمام حقوق بری طرح متاثر ہے. اس طرح سے ایک اندازے کے مطابق ہر سال افغانستان کے کو $1 ارب کا نقصان ہو رہا ہے, جو کہ افغانستان کی ٹوٹل جی ڈی پی کا 5% بنتا ہے. یعنی کہ ہر سال خواتین کو روزگار اور تعلیم سے دور رکھنے کا نقصان $1 ارب ہے افغانستان کے لیے. اس کے علاوہ جو چھوٹے جو گروپس ہیں, جو دوسرے چھوٹے گروپس تو نہیں ہیں, اگر جیسے تاجک اور ازبک کی بات کریں تو یہ بڑے گروپس ہیں, تاجک اور ازبک ملا کے یہ تقریباً 40% آبادی بنتی ہے افغانستان کی. اب طالبان کے اندر بھی کچھ تاجک اور ازبک موجود تھے, لیکن اب طالبان کی حرکت دیکھیں, طالبان نے کیا کیا کہ تاجک اور ازبک جنگجو جو طالبان کے جو فورس کے اندر شامل تھے ان کو بجٹ کا معنی بنا کر ان کو نکال باہر کیا. جو پیسے تنخواہ ان کو مل رہی تھی, جو معاوضہ ان کو مل رہا تھا سارے عرصے میں, وہ معاوضہ ان کا بند ہو گیا, اب وہ جا کر بے روزگار ہو گئے. اب وہ کیا کریں گے, ان کے پاس اس کے علاوہ کیا چوائس ہے کہ وہ جائیں اور ان کے مخالف فورسز کا حصہ بنیں, کیونکہ ان کو تو لڑنے کے علاوہ ان کو بھی کچھ نہیں آتا, جیسے طالبان کو لڑنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا, ایسے ان جنگجوؤں کو بھی کچھ نہیں آتا. تو ان کو مین سٹریم میں لانے کے بجائے, ان کو انگیج کرنے کے بجائے ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا, کیونکہ طالبان پختونوں کی نمائندہ تنظیم بننا چاہتی ہے. اب وہ تاجک ازبک کو انگیج نہیں رکھنا چاہتی, وہ چاہتے ہیں کہ پورے افغانستان کو میسیج دیا جائے
کہ جو طالبان سے لڑے گا وہ ایکچولی پختونوں سے لڑے گا اور وہ پختونوں کی ہمدردی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح جو بہت سارے لوگ جو خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، جو دوسرے حقوق کی بات کر رہے ہیں، جو صحافیوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ان کو بھی ایک ایک کر کے افغانستان یا تو چھوڑنا پڑ رہا ہے یا ان کو جیلوں میں ڈالے جا رہا ہے۔ جو سابق نائب وزیر خارجہ تھے شیر عباس پنتکزئی، ان کو ملک چھوڑنا پڑا کیونکہ انہوں نے خواتین کی تعلیم کے بارے میں اپنا کوئی بیان دیا تھا۔ اس کے علاوہ فاروق اعظم صاحب ہیں، انہوں نے وہاں پر بیان دیا تھا، وہاں پہ ایک لیڈر تھے، انہوں نے بیان دیا تو ان کی بھی چھٹی وہاں سے کرا دی کہ ان کو بھی بھاگنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ مذہبی عالم تھے عبدالسمیع غزنوی صاحب، انہوں نے خواتین کی تعلیم پہ جو ہے نا کو روکے جانے پہ اعتراض اٹھایا تھا، تو ان کو بھی شدید ترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو افغانستان کے اندر سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ پاکستان نے بڑا کلیئر کہہ دیا ہے کہ آپ نے اگر اپنی صورتحال نہیں بدلی، اندرونی حالات نہیں بدلے، کیونکہ اندرونی حالات بدلیں گے تو پاکستان کے اور خطے کی صورتحال بدلے گی۔ تو اگر آپ کریں گے انڈیا کے ساتھ اسی طرح دوستی کی پینگیں بڑھائیں گے اور خطے میں امن بحال نہیں ہونے دیں گے، تو جس طرح افغانستان اور اگر بھارت مل کے بھی پاکستان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو کر کے دیکھ لیں، پاکستان ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔